عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ، ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا، ہم سب کی ضرورتیں کو پوری کرنے والا اور بیماریاں اور شفا دینے والا، موت اور زندگی دینے والی ذات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین. اپنی تمام تر مخلوقات کو بیک وقت ایک ہی وقت میں رزق عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی وقت میں وہ انسانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ جنات کو بھی دے رہا ہے، وہ پرندوں کو بھی دے رہا ہے، وہ جنگل کے جانوروں کو بھی دے رہا ہے اور وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ دن بانٹے ہوئے ہوں، تمام تر مخلوقات. اور پھر اب تو ہم پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ ایسے جانور، ایسے جراثیم بھی ہیں جو عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے، وہ جاندار جو نظر نہیں آتے انسان کو، لیکن وقت کی ترقی کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بھی جاندار موجود ہیں. ایک پھل کو ہم کاٹتے ہیں تو اس کے اندر بھی جراثیم موجود ہوتے ہیں. کئی ایسی جگہیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوقات موجود ہے، وہ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، جی رہی ہے، اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے. اور ان تمام تر معاملات کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ صرف ایک ذات، اللہ رب العالمین. یہ توحید ہے، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، جز ہے. اس کے اندر اگر گڑبڑ ہو گئی تو ایمان ختم ہو سکتا ہے. صرف گڑبڑ ہونے سے، اس کے ختم ہونے سے نہیں، اس کے اندر گڑبڑ ہونے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے توحید کو ہر وقت پرکھتے رہیں اور چیک کرتے رہیں. اور ساتھ ہی کروڑوں اربوں بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو سید المرسلین امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین باکمال بے مثال آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی مختصر حمد و سلام کے بعد، جیسا کہ میں اکثر قرآن کریم کے بارے میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ قرآن کریم کی ہر سورت کا تعلق پچھلی سورت سے لازمی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن کی ترتیب لگائی، یہ تو ہے صورتیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسی صورت کا آخری مضمون ہوتا ہے، جہاں پر بات ختم ہوتی ہے،
وہیں سے دوسری صورت شروع ہو جاتی ہے، اس سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انتہائی غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ ایک آیت، اس کے بعد جو یہ دوسری آیت آئی ہے، اس کے اندر بھی کیا تعلق ہے، پچھلی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، آگے والی بات اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے اپنی قرآن کی آیتوں کے آخر میں، کئی آیتوں کے آخر میں اپنے نام کا ذکر کیا۔ بہت ساری آیتوں کے آخر میں آپ دیکھیں گے ہے ان اللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، عزیز علیم، علیم قدیر، رحیم، کئی اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ یہ ناموں کا بھی تعلق جس آیت میں، اس آیت میں جو احکام بیان ہو رہے ہوتے ہیں اس سے مطابقت رکھتی ہے، کہ اگر اللہ رب العالمین کچھ ایسی بات کر رہا ہے جس کے اندر انسان ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یہ کام کر لیا تو کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر بتا دیا واللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تم جو کام کر رہے ہو، تو لہٰذا دکھلاوے کے لیے کام نہیں کرو، اللہ رب العالمین سب جانتا ہے۔ یہ تمہید باندھنے کا اور یہ بات مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ ابھی جو ہمارے جمعے گزرے ہیں، پچھلے 2 جمعے، اس میں ہم نے اسی ترتیب کو ملحوظ خاص رکھا، اور آج کا جو جمعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی ہم اس چیز کو ملحوظ خاص رکھیں گے کہ ہمارے یہ جو تینوں جمعے اور آگے آنے والا جو چوتھا جمعہ ہے، ان کا آپس کے اندر تعلق قائم رہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو پہلا جمعہ، یاد ہے کسی کو کہ پہلے جمعے کے اندر ہم نے رمضان کی عبادتوں کا ذکر کیا، اہم ترین عبادت نماز، جو میں نے وضاحت کی تھی کہ اس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رمضان میں اپنی نمازوں کی غلطیوں کو سدھاریں۔ تو انتہائی نمازوں کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ بہت اہمیت ہے۔ دوسری عبادت ہوتی ہے نماز تراویح، جو رمضان کی خاص عبادت ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بھی ہم نے حدیث سنی۔ تیسری عبادت روزہ، یہ تو ہے ہی اسی چیز کا نام، رمضان۔ چوتھی عبادت جو اس سے تعلق رکھتی ہے، جو 90% لوگ اس کے اندر ادا کرتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور آج جس عبادت کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ ابھی بھی 3 عبادتیں رہتی ہیں، ایک لیلۃ القدر، ایک اعتکاف، اور پھر ایک صدقۃ الفطر۔ تینوں کے اہم فرائض ہیں، تینوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور تینوں کے مسائل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ ایک چیز کو اللہ رب العالمین تو بہت قدر دے رہے ہیں، بہت اہمیت دے رہے ہیں، جو ہم سب کا پالن ہار ہے، ہم سب کا پروردگار ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی ایک بنیادی مثال سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیدا کیا کس چیز کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ پیدائش کا مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے اندر کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، بیوی بچوں کو وقت بھی دے رہے ہیں، والدین کو وقت دے رہے ہیں، کاروبار کو وقت دے رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہے، اپنے ایمان کی اور اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ سمجھ لیجیے زندگی با مقصد ہو گئی۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کا مقصد ہی تبدیل کر دیا، تو رب کا تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا انہوں نے اپنا مقصد تبدیل کر لیا، تو پھر قیامت کے دن جس چیز کی طرف ہماری نظریں ہوں گی کہ کاش اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے، لیکن اگر مقصد تبدیل ہو گیا دنیا کے اندر تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے اتنی قدر دی، اتنی اہمیت دی، میری اور آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، 4 آیتوں کی صورت ہے، اکثر مغرب کی نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں، بچوں کو ہم رٹوا دیتے ہیں، بلکہ بچوں سے تو ہم ایک پہلی بھی پوچھتے ہیں قرآن کے اعتبار سے، بھائی یہ بتاؤ کہ کون سی ایسی صورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں را آتا ہے، ہر آیت کے آخر میں را آتا ہے؟ تو وہ بتا دیں بھائی پورے قرآن میں ایسی 3 صورتیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک ہے سورۃ القمر 27ویں سپارے میں، سورہ رحمان سے پہلے، ایک ہے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان دونوں صورتوں کی ہر آیت کے آخر میں را آتا ہے،
اور تیسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہر آیت کے آخر میں رعد ہے. یہ تو ہم بچوں سے سوال کرتے ہیں پہلی کے طور پر، لیکن اہمیت کیا ہے؟ تینوں صورتوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. سورہ قمر کی سب سے زیادہ اہمیت میں نے آپ کو بتائی تھی. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بے انتہا آسان بنا دیا. بے انتہا آسان، مشکل نہیں ہے یہ. اور سورہ کوثر کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ اکبر. کسی دن اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. اس کی تفسیر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حوض کوثر کا کیا مقام رکھا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، خالصتاً اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یاد رکھیں آپ کا ہی نام باقی رہے گا، آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ تو صرف ترجمہ ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے سورۃ القدر، جو ترتیب کے اعتبار سے 97 نمبر پر آتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو مکے کے اندر 25ویں نمبر پر نازل کیا. اور شروع کی 2 آیتوں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا قدر ہے. اور کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا یقیناً ہم نے انزلناہ اس قرآن کو نازل کیا، کس کے اندر؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. قدر کیا ہے؟ قدر کے 2 معنی ہیں. ایک قدر کا معنی جو ہم نے تقدیر والے ٹاپک کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا. بہترین اندازہ لگانے والا اللہ رب العالمین ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کو قدیر کہا جاتا ہے، قدیر. اور دوسرا ہے کسی چیز کی قدر و منزلت، اہمیت کو اجاگر کرنا. ہم کہتے ہیں آج کل دعائیں مانگتے ہیں کہ بچوں کے اندر والدین کی قدر آ جائے. کاش کہ یہ اپنی زندگی میں، والدین کی زندگی میں والدین کی قدر کرنے والے بن جائیں، ان کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائیں. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جو ساری زندگی کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اس کو اگر نازل کرنے کے لیے کسی رات کا انتخاب کیا تو اس رات کا نام ہی رکھ دیا کہ قدر والی رات. اللہ اکبر کبیرہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی ہے اس چیز کا. بعض اوقات ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، والدین کا معاملہ ہو جائے، یہ اسکول میں ٹیچرز جب بچے بہت زیادہ چھٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ بیٹا امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. تمہیں پتہ بھی ہے اس میٹرک کی ڈگری کی کیا اہمیت ہے؟ میٹرک کی ڈگری، ساری ڈگریاں ایک طرف اور میٹرک کی ڈگری ایک طرف. کہیں پر بھی جاتے ہیں میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیے، چاہے جتنی بڑی سے بڑی پوسٹ کیوں نہ ہو جائے وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ منگواتے ہیں. اس لیے بچوں کو اہمیت دلائی جاتی ہے کہ بیٹا جو اہمیت میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی ہے وہ کسی اور ڈگری کی نہیں ہے. تو تمہیں پتہ بھی ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بچے بولتے ہیں ہمیں کیا پتہ. بولتے ہیں جب تم پریکٹیکل لائف میں نکلو گے، دھکے کھاؤ گے، جگہ جگہ جاؤ گے، ڈگریاں مانگیں گے سارے نوکری کے لیے، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا اس میٹرک کی اہمیت کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ میٹرک میں کیا گریڈ آیا تھا، تو پتہ نہیں ہوتا انسان کو، اس لیے اس کو اہمیت بتائی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3-4 جگہ اس لفظ کو فرمایا. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ. تمہیں پتہ بھی ہے کہ قاریہ کیا ہے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ حاقہ کیا ہے. اور پھر آگے اس کی تفصیل بتائی. یہاں پر بھی یہ بات فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں اس چیز کا ادراک بھی ہے. ادراک کا لفظ کسی کو پتہ ہے؟ جو خالصتاً اردو بولنے والے ہیں، پرانے لوگ یا کتابیں پڑھنے والے ہیں، ان کو اس لفظ کا پتہ ہوتا ہے ادراک، تدارک کسی چیز کا. کہتے ہیں نا تمہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے. ادراک کا مطلب ہوتا ہے اصل حقیقت، آسان اردو میں، کہ تمہیں اس بات کی اصل حقیقت کا بیٹا اندازہ ہی نہیں ہے. جس چیز کی تم بات کر رہے ہو یا جس راہ پہ تم چل رہے ہو، تمہیں اس کا ابھی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. بچے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں بیٹا وقت ضائع کر رہو، اس وقت کی کیا اہمیت ہے تمہیں ابھی نہیں پتہ چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا جب وقت گزر جائے گا. تو وہ ہوتی ہے اصل حقیقت کو معلوم کرنا، ادراک کرنا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا پتہ کہ اس لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر من الف شہر.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے خیر جو بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینوں سے، جس کے اندر دن اور رات دونوں آ جاتے ہیں، دونوں آ جاتے ہیں۔ اور اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، جو شاید ہی میرے اور آپ کے والدین کی یا میری اور آپ کی کسی کی اتنی عمر ہوتی ہے۔ آج کل ایوریج ایج بھی کتنی چل رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تقریباً ایوریج ایج چل رہی ہے 70 سال، 75 سال۔ کوئی کھینچ تان کر اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے لکھا ہوا ہو تو وہ 80-90 سال 100 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن آخری کے سال کیسے گزرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں انسان کی، بات نہیں کر پاتا، کسی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، کسی کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے، کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی بیماریوں کے اندر ہوتا ہے۔ 70-80 سال کے بعد یہی کچھ رہتا ہے۔ اگر جوانی کی عمر کوئی ہے تو وہ 15 کے بعد سے لے کر 60 سال تک کی ہے۔ اور یہ ایک رات کی عبادت انسان کی تقریباً 83 سال کے برابر نہیں ہے، بلکہ 83 سال سے خیر، بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ نے اس رات کو کتنی اہمیت دی ہوئی ہے؟ اٹھا کے دیکھیے اپنے پچھلے 5 سال، پچھلے 4 سال، پچھلا سال ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں پر تھے، کیا کر رہے تھے، کس چیز میں وقت گزار رہے تھے، کہاں پر وقت گزر رہا تھا ہمارا۔ اس وقت میری نظر میں جو کام کی اہمیت تھی، کیا وہ واقعی اس لیلۃ القدر سے زیادہ اہمیت تھی اس کام کی؟ یا وہ وقت گزر گیا، وہ کام گزر گیا، وہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا؟ بلکہ ہم تو یہاں تک یہ بات کہتے ہیں کہ پچھلے سال لیلۃ القدر میں جس نے اپنی نیند کو قربان کر کے خوب تھک ہار کر اللہ کی عبادت کی، آج وہ تھکن یاد ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ بھول جاتا ہے انسان 2 دن آرام کر کے، 1 دن آرام کر کے تھکن بھول جاتا ہے، لیکن وہ جو عبادت کی تھی وہ نام اعمال میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لکھی رہے گی۔ آپ کے میزان کے اندر اس کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے، ہمارے گناہوں کے پلڑے کو بالکل ہلکا کر دے۔ بہت گناہ کرتے ہیں ہم لوگ، بہت گناہ گار ہیں، پوری زندگی، پورا رمضان بھی ہمارا گناہوں کے اندر رہتا ہے۔ اگر گناہ کے اندر نہ بھی ہو تو اللہ کی قسم لاپرواہیوں میں رہتا ہے، لاپرواہیوں میں رہتا ہے۔ کسی چیز کی جو اہمیت ہے رمضان کی، اس شب قدر کی، اس کو ہم حقیقت میں سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے اوپر سر پہ 10 کام موجود ہوتے ہیں، گھر کے کام ہیں، پیکو کروانی ہے، فلانا کروانا ہے، یہاں جانا ہے، اس کی دعوت میں شریک ہونا ہے، اس کے ختم میں شریک ہونا ہے، یہ کرنا ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن آخر کے تنہائی کے کم سے کم 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے خالصتاً اللہ رب العالمین کو دے دیں گے تو یقین کیجئے تھکن بھول جائیں گے ہم، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھولنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں کی نیکی کو یاد رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو لا یضیع، ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، میری اور آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ اور پھر ایک دوسری جگہ وہ شخص ہے جس نے اپنے کسی دنیاوی کام کو اہمیت دی، دنیاوی کام کر لیا، حالانکہ وہ کام ہو گیا، وہ کام وقت پر گزر گیا، وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو کل کا سورج ڈوب گیا وہ اب دوبارہ نہیں اگے گا۔ جس کی کل کی فجر نکل گئی وہ فجر اب وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا۔ کل کا اگر کسی کا لاپرواہی میں کوئی نماز نکل گئی، کوئی روزہ چھوٹ گیا، کوئی نیکی نکل گئی، اب وہ دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا، اب کل نیا سورج اگے گا۔ آج کی جس کی فجر نکل گئی وہ آج کی فجر دوبارہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج اگر کسی نے لاپرواہی میں کوئی غلطی کام کر دیا تو وہ اس کو دوبارہ نہیں پا سکے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے اور پھر دوبارہ سے اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کی نظر میں تو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ 83 سال کی عبادت بھی بندہ ایک طرف کر لے اور اس ایک رات میں خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکال لے تو اس 83 سال کی عبادت سے بہتر یہ رات ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رات میں کیا کرتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر رات کو نازل ہوتے ہیں، ہر صبح شام فجر میں اور عصر میں ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، وہ نام اعمال چینج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں لوگوں کے اعمال۔
لیکن خاص اس رات کو کیا معاملہ ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے کہ جب پورے سال کے معاملات، پورے سال کے رزق، پورے سال کی عمر، کس نے کب پیدا ہونا ہے اور کس کی کتنی عمر لکھ دی گئی ہے اور کس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سارا ایک رجسٹر بنا کر اللہ رب العالمین فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں سونپ دیتا ہے. اب یہ لکھ دیا گیا کہ کس وقت کس کی جان نکالنی ہے، اس وقت جان نکالنے کے لیے اس سے پوچھا نہیں جائے گا. یا اللہ رب العالمین ایک ایک کو اس وقت حکم نہیں دے گا. یہ ایک سال میں ساری پورے سال کی پلاننگ لکھ دی جاتی ہے ایک رجسٹر کے اندر، جو کہ لوح محفوظ میں قسمت میں لکھی ہوئی ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں کے ہاتھ میں پورا رجسٹر دے دیتے ہیں کہ پورے سال اس طریقے سے اس بندے کی پیدائش ہوگی، اس کو اس طریقے سے رزق دیا جائے گا، اور اس موقع پر اس لمحے کے اندر اس شخص کی جان نکال لی جائے گی. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو دے دیتا ہے. اور کوئی نہ ایک منٹ پیچھے اور نہ ایک منٹ آگے. جب موت کا وقت آ گیا تو فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا ہاں بھائی کیا ارادہ ہے آپ کا، چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں، سوائے انبیاء کرام کے. انبیاء کرام سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے جیسے آپ کی مرضی. انبیاء کرام، اور انبیاء کرام بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بلا لیا تو انبیاء کرام کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا حقیقت ہے. ان کا ایمان، ان کے معجزات، ان سے اللہ رب العالمین کا تعلق اور کلام، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کی زندگی زیادہ بہتر ہے، دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے. تو لیلۃ القدر کے اندر یہ سارے احکامات بتا دیے جاتے ہیں. اور میں اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہوں جب یہ سارے احکامات ہو کر فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں؟ میری اہمیت کیا ہوتی ہے اور میرا مصروفیت کیا ہوتی ہے، یہ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھ لے. ہم سب نے پچھلی راتیں 5 راتیں پچھلے سال کی کہاں گزاری، یہ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھ لے. یہ راتیں ہوتی کون سی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں. حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں دیکھو، تلاش کرو آخری 10 راتیں. اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا تو اس کو مشورہ یہ ہے کہ وہ ساری راتوں کو جاگ کر عبادت کرے. اللہ یہ کہ اگر اس کی طبیعت کا کوئی معاملہ ہے اپنے آپ کو بیمار نہ کرے، لیکن کوشش یہ کرے کہ تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا رہے. اور اگر کوئی اعتکاف میں نہیں ہے، دیگر معاملات ہیں اس کے ساتھ، تو 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں اور 29ویں یہ 5 راتیں ایسی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی اس میں بھی بدعت کے اندر جو ہے نا رائج ہو گئے. اور وہ کیا ہے؟ سارے کام 27ویں شب کو کریں گے. اچھا جی، بہت اچھی بات ہے جی، 27ویں کو یہ کام ہوگا، 27ویں کو وہ کر دیا کہ بیچاری 29ویں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بھی کوئی شب قدر ہے یا نہیں. انا للہ و 21ویں کو اہمیت نہیں دی. اچھا جی چلو ٹھیک ہے. 23ویں کو اہمیت نہیں دی، 25ویں کو اہمیت نہیں. بھائی 27ویں کی اہمیت کہاں سے ہے؟ وہی ایک ہی پروٹوکول ہے 5 راتوں کا، جو 29ویں کا ہے وہی 23ویں کا ہے، وہی 21ویں کا ہے، وہی 27ویں کا ہے. 5 اہمیت دینی ہے، 5 طریقے سے عبادت کرنی ہے، 5 راتوں کو ایک جیسی اہمیت دینی ہے. اس کی مثال یہ دیکھ لے کہ ایک ماں کے اگر 5 بچے ہوتے ہیں، کیا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو اہمیت دے رہی ہوتی ہے اور دوسرے کو نہیں دے رہی ہوتی؟ یہ تو قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان مکمل طور پر انصاف کرو. اور یہ انصاف آپ ماں باپ کے دل سے پوچھ سکتے ہیں، ماں باپ کے رویے دیکھ سکتے ہیں. وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچے کو زیادہ اہمیت دے لی اور بڑے بچے کو بالکل اہمیت نہیں دی. جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ ویسا کرتے ہیں ان کے خاطر. تو یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ. ہم 27ویں کو اتنا لگ جاتے ہیں کہ 29ویں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بازاروں کی حالت، ہوٹلوں کی حالت، دیگر دعوتوں کی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ بھی شب قدر تھی. اور ان 5 راتوں میں سے کوئی سی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، ہوگی ایک ہی رات، لیکن تلاش میں نے 5 راتوں کو کرنا ہے، 5 راتوں کو عبادت کرنی ہے. اس کی کیا علامت ہے، کیسے پتہ چلیں گی، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سمجھ لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4022. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. وہ نشانیاں اگر مجھے اور آپ کو حاصل ہو گئیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ رات ہم نے عبادت میں گزار لی، تو یہ سمجھ لیں کہ پورے سال کی
سب سے اہم چیز آپ کو حاصل ہو گئی. سب سے اہم چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کے اندر کوئی ستارہ ٹوٹتا نہیں ہے. ستارہ سمجھتے ہیں آپ لوگ ٹوٹتے ہیں، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ستارہ ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے. وہ کون سے ستارے ہوتے ہیں؟ جب شیاطین آسمان کے اوپر چڑھ کر فرشتوں کی کچھ گفتگو سنتے ہیں نجومیوں کو آنے کے لیے بتانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے یہ نظام قائم کر دیا کہ فرشتے ستاروں کو لے کر ان کو مارتے ہیں اور فرشتوں شیطان کو مارتے ہیں. تو ہمیں وہ آسمان کے اوپر ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ جی اس جگہ پر جا کر ستارہ گر گیا. نہیں میرے بھائی، ستارے کے سامنے ہماری ارتھ اتنی سی ہے. ستارے، پورا ستارہ کیا، ایک ستارے کا حصہ بھی اگر ارتھ پر گر گیا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اس قدر بڑا ہوتا ہے ستارہ. ستاروں میں سب سے چھوٹا ستارہ ہے سورج، جس کے اندر 3500 ارتھ جو ہے اس کے اندر آ سکتی ہیں. 3500 گنا ہماری اس دنیا سے بڑا ہے سورج، اور ستاروں میں سب سے چھوٹا ہے. تو یہ کانسیپٹ نکال دیجئے جو لوگوں میں آج کل رائج ہوئے ہے، ستاروں کو دیکھ کر دعا مانگ لو، فلانا چیز ہے، یہ چیز ہے. ایسا بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات ستارے نہیں ٹوٹتے. کیوں نہیں ٹوٹتے؟ شیطانوں کو مارا نہیں جاتا. کیوں نہیں مارا جاتا؟ فرشتے اس قدر تیزی سے نازل اور اس قدر تعداد میں نازل ہو رہے ہوتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمان پر چڑھنے کا راستہ ہی نہیں ملتا. راستہ ہی نہیں ملتا. پہلی علامت یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں. اب ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات انتہائی پرسکون ہوتی ہے. پرسکون رات ہوتی ہے وہ. اور کیا فرمایا کہ چمکتی ہوئی رات ہوتی ہے. جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے اس طریقے سے روشن رات ہوتی ہے. حالانکہ وہ رات 15ویں رات ہوتی ہے. 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں کو، 29ویں کو چاند ہوتا ہی کہاں ہے؟ باریک سے باریک ہوتا رہتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات اس طریقے سے روشن ہوتی ہے جیسے کہ چاند پورا نکلا ہوا ہوتا ہے، جیسے 14ویں کی رات ہوتی ہے. اب اگر کسی کو شب قدر کا اندازہ کرنا ہے تو اسے یاد رکھنا پڑے گا، ذہن میں لانا پڑے گا، پہلے آبزرو کرنا پڑے گا کہ 14ویں کی رات کیسی تھی. 14ویں چاند جب نکلا ہوا تھا کیسی روشن تھی رات، کیسا سکون تھا. اور پھر فرمایا کہ اس رات کو نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے. یہ بھی ایک احساس کرنے والی چیز ہے. ہمارے پاس تو آج کل اے سی لگے ہوئے، پنکھے کے نیچے ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی. لیکن کھلی کھلی جگہیں جو ہیں، جہاں بڑی بڑی مساجد ہیں، جہاں پنکھے نہیں چل رہے ہوتے، جہاں پر پنکھے نہیں چل رہے ہوتے، جہاں پر پرانا ماحول ہوتا ہے، یا کسی میدان کے نیچے اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، یا مسجد کے اندر بھی آپ کھلے صحن میں اگر عبادت کر رہے ہوں گے، تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ اس وقت قدرتی ہوا کے اندر سردی ہے یا گرمی ہے یا کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر شب قدر کے اندر آپ عبادت کر رہے ہیں تو مسجد کے صحن میں عبادت کرنے کا اگر آپ نے پانا ہے، ورنہ عبادت کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے. اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھائی یہی کرنا ہے. یہ تو میں آپ کو صرف ایک علامت بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ چیز محسوس کرنی ہے. تیسری علامت، چوتھی علامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر تیزی نہیں ہوتی. تیزی نہیں ہوتی. یہ کب پتہ چلے گا ہمیں؟ جب ہم فجر کی نماز وقت پر پڑھیں گے اور پھر بیٹھے رہیں گے، اللہ کا ذکر ادا کریں گے، اشراق کی نماز کا اہتمام کریں گے. اشراق کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کے سورج میں اور دیگر دن کے سورج میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. یہ بھی کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا. جب ہم اشراق کا انتظار کریں گے. ہم فجر کی نماز کے بعد ایسے گولی ہوتے ہیں مسجد سے جیسے پتہ نہیں قید کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے رات بھر جاگے ہیں، لیکن یہی تو 5 دن ہیں صرف جاگنے کے. ویسے تو میں رمضان کی راتوں کو جاگنے کا قائل نہیں ہوں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فجر کی عادت ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ رمضان کی راتوں کو جاگیں گے. لیکن یہ آخر کی 10 راتیں یا پھر کم سے کم 5 راتیں یہ تو جاگ کر گزارنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی جگاتے تھے. اور جگا کر یہ نہیں کہ ڈبو کھیل لیں، پٹیاں کھیل لیں، اسنوکر کھیل لیں، ہوٹلوں پہ چائے پی رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں لوگوں کی. تو قاری صاحب آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم بھی ایک راؤنڈ لگا رہے تھے کہ نفل پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ہم نے بھی راؤنڈ لگائیں کہ ذرا ماحول تو دیکھیں. اور ماحول دیکھ کر جو تکلیف ہوئی ہے اس لیے یہ الفاظ پھر یہاں سے نکل رہے ہیں. جو 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں مولوی صاحب وہ پھر 4 دیواری کی بات کرتے ہیں، لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنی نظر تو رکھیں کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے. معاشرے کی برائیوں کو
پتہ تو چلے کہ چل کیا رہا ہے اور پھر لوگوں کو بتایا جائے. اور ہم نے خود ماحول دیکھا ہے کہ واقعی لوگوں کی نظر میں اس شب قدر کی اہمیت نہیں ہے جس کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. تو میرے اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے صرف 5 راتوں کی اپنی ایسی سیٹنگ بنائیں، اپنے ایسے کاموں کو ترتیب دیں کہ کم سے کم ان راتوں میں ہمارے کوئی دنیاوی شاپنگ نہ ہو، ہمارے دوستوں کی کوئی گیدرنگ نہ ہو، ہماری ہوٹلنگ نہ ہو، خالصتاً اللہ کی عبادت کریں. عبادت کر کر کے تھک جائیں تو میرے بھائی تکیہ لگا کے لیٹ جائیں، اللہ کا ذکر کر لیں، لیکن دوستوں میں، گیدرنگ میں، موبائل چلانے سے، دیگر چیزوں سے، خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. انشاءاللہ وہ آپ کا لیٹنا بھی عبادت ہوگا، اللہ کے حاضر میں قرآن پڑھنا بھی عبادت ہوگا، نوافل پڑھنا بھی عبادت ہوگا، اگلے دن کی سحری کی تیاری کرنا بھی آپ کے لیے عبادت ہوگا. خاص کر اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعائیں مانگیں. یہ وہ وقت ہے جو ایک دفعہ چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو اس سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. کون سی کتاب میں ہے یہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، غالباً مسند احمد میں ہے یا پھر جامع ترمذی میں ہے، کہ جو اس سے محروم رہا وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہا. ہم تھوڑی سی تھکن کے لیے اس کو ہاتھ سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. ایک عبادت جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بیان کریں گے، 25ویں روزے کو جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اس کے احکامات سن کر پھر وہ نکالیں. جن کو مکمل طور پر احکامات معلوم ہے وہ نکال لیں، لیکن صدقۃ الفطر اصل میں آخر میں ہی نکالا جاتا ہے اور اس کے کچھ احکامات ہیں، اس کے اندر کچھ غلطیاں مسلمانوں سے ہو رہی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو ذکر کریں گے. اور عید کے بھی کچھ مسائل انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اگلے جمعے کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہماری ملاقات کروائے. دعاؤں کی درخواست آئی ہے، سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ان کی مدد فرما دے. جو جانی مالی ضروریات ان کی ہیں اور جو مدد اللہ رب العالمین ہم سے ہو سکتی ہے یا اللہ تو ہم سے کام لے لے. اسی طرح ہمارے ملک کے حالات جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے اور جو اس وقت لوگوں کی بے حسی ہے، فروٹ والوں کی اور دیگر لوگوں کی بے حسی ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ ہاتھ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے اندر سے بے حسی کو مٹا دے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنا دے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے، ہمیں حلال روزی کمانے والا بنا دے، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں روزوں کو، ہماری مسجدوں کی رونق اسی طریقے سے بحال کر دے جیسے پہلے روزے سے بحال تھی. آخر میں جا کے مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. یا اللہ ان مسجدوں کی رونقوں کو اپنی بارگاہ سے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنی بہنوں کے یا اللہ رشتے رکے ہوئے ہیں، بھائیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کے رشتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی، حسن سلوک کی، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.